ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہنا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے، تو سیدہ پاک نے نا حضور کے کپڑوں کو جھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے، تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے۔ جہاں تک رات آتی ہے نا، جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی ہیں۔ بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے۔ برقع اس نے پہنا، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے، نہیں، یہ بھی با پردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے وہ عورت با پردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے نہ، ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم؟ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہو، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے، کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے، تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپ کے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا، 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں، حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا
हुजूर के बाद हज़रत फातिमा के दरवाजे पे बैठी रहती, हुजूर की ऊँटनी भी, वो जो हुजूर के जानवर थे ना वो भी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे आके बैठे रहते। 6 माह यूं ही गुजरे। फिर एक दिन हज़रत मौला अली शेर खुदा को बुला के कहा कि अली बस एक बात का ख्याल रखना, जनाजा मेरा रात को उठाना। रात को पर्दों में छुप के वक्त बिताया है, तो अब भी चाहती हूँ कि मेरे जनाजे को, मेरी चारपाई को भी गैर महरम न देखे। और फिर फरमाया कि हज़रत अस्मा को बुला के कहा कि मेरा जनाजा रात को उठाया जाए और पर्दे का ख़ास एहतमाम किया जाए। तो उन्होंने कहा मैंने हबशा में एक तरीका देखा है कि औरतों को जनाजे को ऊपर से कई चादरों के साथ ढांप दिया जाता है। फरमाया बस वही मेरे साथ भी करना। रात को ही जनाजा उठा। तो शायद मदीने में आज कोई आंख ऐसी नहीं थी जो खुश्क रही हो। हज़रत उमर जैसे लोग भी रोए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की आंखें भर आई। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक कोने में बैठे थे। कई मिनटों तक सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली नहीं। लोगों ने कहा हुआ क्या? फरमाने लगी आज हुजूर की तस्वीर की रुखसती की बारी आई है, आज तस्वीर हुजूर की जा रही है। रात को जनाजा सैयदा फातिमा ने वसीयत की, जाते हुए भी गैर महरम की नज़र न पड़े। इमाम सुयूती ने हदीस लिखी है, मेरे नबी पाक ने फरमाया दिन होगा क़यामत का, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे नजरें झुका लो। अहले महशर से कहा जाएगा जरा अपनी नजरें झुका। ये अहले महशर कौन होंगे? वली, गौस, कुतुब, सुलहा, अतकिया, उलमा। अपनी गर्दनें झुकाओ, नजरें झुकाओ। क्या होने लगा है? कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने लगी। ये मौका हया का है, सैयदा फातिमा की सवारी गुजरने लगी है। यहाँ चूंकि उन्होंने पर्दों में वक्त गुजारा है तो सुबह क़यामत भी पर्दों के अंदर वो जाएंगी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा, और फरमाते हैं जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राहत पे, हुजूर की जान की राहत है सैयदा फातिमा, जाने अहमद की राहत। और फिर फरमाते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। वो तो पाकीज़गी का बाब है। एक तो ये कि खूब अकीदत का इज़हार करें, दूसरा ये कि अपने बच्चों को हौसलामंद बनाएं, तीसरा ये कि सच की आदत डालें, चौथा ये कि सब्र का उनको सबक दें, पांचवा ये कि पर्दे की खास नसीहत फरमाएं और अपने घरों के अंदर आप प्यार वाला माहौल बनाएं, बच्चों के साथ एहतराम वाला रिश्ता बनाएं। हुजूर सैयदा के आने पे खड़े होते थे। इस तरह का माहौल बनाएं कि जिससे अपनायत बढ़े। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला उनके सदके हमारी औलादों पे फजल फरमाए।